السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ یا رب علمنا علمک وکتابک وسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 154 سے 158 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ سورۃ الانعام، میرا سیدھا راستہ یہی ہے کہ تم اسی پر چلنا۔ تو پھر اس کے بعد تورات اور صاحب تورات نبی کی، صاحب تورات یعنی رسول جو ہیں صاحب تورات، جن پر تورات نازل ہوئی، ان کی تعریف میں فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب۔ ہاں پھر سن لو، ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید اور تورات کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا سورۃ الاحقاف میں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو پیشوا اور رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والی۔ اور اس سورت مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اسے کس نے نازل کیا تھا؟ یہ تو بتاؤ کہ اس کو کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور بھی تھی اور ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر کے رکھا ہے۔ اس کے کچھ حصے تو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپا لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ سورۃ الانعام، اور ویسی ہی یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اور مشرکوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچ گیا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی ہی ان کو کیوں نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی اس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ اس کتاب کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اتارا تھا، ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور اس کتاب کو بدل دیا، تورات کو بدل دیا، اس میں تحریف کر دی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج کل بائبل میں جو عہد نامہ عتیق پایا جاتا ہے اور جسے تورات سے موسوم کیا جاتا ہے،
یہ وہ تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ وہ تورات تو 2 بار گم ہوئی اور اس کو دوبارہ لکھا گیا، ازسر نو لکھی جاتی رہی، پھر اس میں الحاقی مضامین شامل ہوئے اور اس میں تحریف بھی ہوئی، اور جو تورات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی اس میں نیک لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی احکام کے ہر لحاظ سے وہ کتاب جو تھی مکمل تھی، اور اس کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا تھا۔ ارشاد ربانی ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پروردگار کی ملاقات سے مراد اللہ کے حضور اعمال کی جواب دہی کا تصور ہے۔ اللہ کی ملاقات سے مراد یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنے اعمالوں کے جواب دینے کا تصور ہے۔ یہی وہ تصور ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو کہ قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو اگر یہی سوچ انسان رکھے تو اس سے انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ایک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے انسان کی زندگی نہایت آزادانہ اور غیر ذمہ دار بلکہ وحشیانہ قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آخرت کی عند اللہ مسئولیت ہی کا تصور ہے، یہ آخرت کی اللہ کے پاس مسئولیت ہی کا تصور ہے کہ آخرت کا دن آئے گا اور آخرت میں اللہ کے پاس باس پرس ہوگی اور مجھے جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ تو یہ مسئولیت ہی کا تصور ہے جو انسان کو اوامر الہی کی اطاعت اور نواہی سے اجتناب کا پابند بناتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی تھی اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا تھا ان سے بچا تھا یا بچنا ہے، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کروں، اور جن کاموں سے اللہ نے حکم کیا ہے کہ رک جاؤں تو میں ان کاموں سے رک جاؤں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان تصور میں رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے تو نیک کام کرتا ہے اور برائیوں کے کام سے بچتا ہے اور دنیا میں انتہائی محتاط ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا پابند بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ اس کتاب کی حکیمانہ تعلیمات سے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کی زندگیوں کا مشاہدہ انہیں انکار سے ایمان کی طرف کھینچ لائے۔ آگے ارشاد ربانی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ تورات کے مقابلے میں قرآن کے زیادہ بابرکت ہونے کے بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن جو ہے سب لوگوں کے لیے ہے اور تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے۔ دوسرے یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، جبکہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ تیسرے وہ صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی۔ تورات جو تھی قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی، یہ پورے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے۔ پھر اس میں پہلی تمام آسمانی کتب و صحائف کے مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دیا ہے، لکھ دیا ہے اور بیان کر دیا ہے، لہذا اب تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے حظ وافر لینا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت سے کامیابی چاہتے ہو تو اس کی اتباع کرو، اس قرآن کی اتباع کرو اور اس بات سے اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کے کسی حصے کی خلاف ورزی تم سے سرزد نہ ہو، کوئی بھی خلاف ورزی اس کتاب کے کسی بھی حصے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ صرف ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتاری گئیں، ہم سے پہلے صرف دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تمہارا یہ عذر جو ہے ختم ہو جائے اور تم یہ نہ کہو کہ یہ صرف دو ہی گروہوں پر کتابیں جو ہیں وہ دو ہی گروہوں پر اتاری گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بارے میں فرماتے ہیں علی طائفتین من قبلنا، فرماتے ہیں کہ ان دو گروہوں سے مراد یہاں پر یہود اور نصارہ ہیں، اور فرمایا کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے، جو وہ کہتے تھے ہم اسے سمجھنے سے قاصر تھے، کیونکہ ان کی زبان یعنی تورات والوں کی زبان جو تھی ہماری زبان سے مختلف تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے غافل اور اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ ارشاد الہی او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے راستے پر ہوتے، یعنی ہم نے تمہاری اس بات کو بھی ختم کر دیا۔ اگر ہم پر بھی وہ کتاب نازل ہوتی جو ان پر نازل ہوئی تھی، یعنی تورات جو ان پر نازل ہوئی تھی، اگر ہم پر بھی کوئی نازل ہوتی تو ان کی نسبت ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الفاطر میں فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، سورۃ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں اور یہ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے، یعنی یہ قسمیں کھاتے تھے، پختہ پکی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی ہدایت کرنے والا آ جائے تو ضرور یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے، یہ دونوں آیتیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو خطاب کرتا ہے، کفار مکہ سے مخاطب ہے، یعنی ان کی طرف یہ کتاب دو وجہ سے نازل کی گئی ہے۔ ایک وجہ تو اتمام حجت ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ کی طرف جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ تو انہی کے لیے تھیں، انہی کے واسطے تھیں، سب لوگوں کے لیے تو نہیں تھی کہ ہم بھی ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے۔ اب جو کچھ اور جیسے وہ ان کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے اس کی ہمیں کیا خبر ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں تو اجمی زبانوں میں تھیں، عربی میں نہیں تھیں، لہٰذا ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے یا پڑھا سکتے تھے۔ اور دوسری وجہ جذبہ مسابقت ہے، یعنی تمہاری طرف کتاب نازل نہ ہونے کی صورت میں تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے دلوں میں یہ ولولہ اٹھ سکتا تھا کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھا دیتے۔ تو اب جو کتاب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے یعنی قرآن مجید، وہ کئی لحاظ سے تو تورات سے بہتر ہے، اور اب تم اپنی مسابقت کا شوق پورا کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے یہ سارے گلے اور یہ سارے شکوے اور تمہاری یہ سارے سوالوں کے جواب پورے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، جو کتاب مبارک ہے
वहादा किताब मुबारकुन फत्तबिउ। ए कुफ्फार मक्का, तुम्हारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल भेजा और वो रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमा। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील, हिदायत और रहमत आ गई है। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नबी अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान अजीम आ गया है, जिसमें हलाल और हराम के अहकाम भी हैं, जिसमें दिलों के लिए हिदायत और रहनुमाई का नूर भी है, और जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने उन बंदों के लिए सुरापाए रहमत भी है जो इसकी पैरवी करते और इसके अहकाम की इताअत बजा लाते हैं। अब तुम्हारा ये गिला करना और ये बातें करना ख़त्म हो जाना चाहिए और इस कुरान पर और इस रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहिए, इसलिए कि ये कुरान मजीद तुम्हारे इस गिले को दूर करता है जो तुम कहते हो कि तौरात जो है अजमी ज़बान में थी, इसलिए हम इसको समझ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान मजीद तुम्हारी अपनी ज़बान में अरबी में नाजिल फरमाया और समझाने के लिए तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। अब ये तुम्हारा गिला और ये तुम्हारी बातें शिकवे जो हैं ख़त्म हो जाने चाहिए। ये इसके ऊपर अल्लाह ताला ने हुज्जत अतमाम हुज्जत के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमा दिया है। इरशाद बारी ताला है, फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि वसदफ़ अन्हा। तो इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करता है और इनसे मुंह मोड़ता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस चीज़ को लेकर तशरीफ़ लाए हैं इससे फ़ायदा नहीं उठाता, आपको जिस चीज़ के साथ मबरूस किया गया है उसकी पैरवी नहीं करता और न उसके सिवा दीगर चीज़ों को छोड़ता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी अल्लाह ताला की आयात की पैरवी से रोकता है। ये इमाम सदी का कौल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इमाम मुजाहिद और क़तादा कहते हैं कि सदफ़ अन्हा के माने ये हैं कि वो इससे एराज़ करता है। ऐसी बाबरकत और अज़ीमुश्शान किताब के नुज़ूल के बाद भी अगर कोई शख्स अल्लाह की आयात से एराज़ करता है तो ये इंतहाई बदबख्ती की बात है और ऐसे एराज़ करने वाले जो हैं यकीनन बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। इस आयत में खिताब जो है अल्लाह ताला कुफ़ार मक्का को मुख़ातब कर रहा है, मुखातिब है, लेकिन जब इनके एराज़ और उसकी सज़ा का जिक्र किया तो खिताब को आम कर दिया ताकि चिड़ और जिद न पैदा हो जाए। वल्लाहु आलम। आगे इरशाद रब्बानी है, हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय बअदु आयाति रब्बिक यौम यअती बअदु आयाति रब्बिक ला यंफअु नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। अल्लाह ताला ने कुफ्र करने वालों, रसूलों की मुखालफत करने वालों, उसकी आयात की तकज़ीब करने वालों और उसके रस्ते से रोकने वालों को डांटते हुए फरमाया है, हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुक। ये इसके सिवा और किस बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएं या आपका परवरदिगार आए। और ये कब होगा? फरिश्ते और आपका परवरदिगार कब अपने परवरदिगार को देखेंगे? क़यामत के दिन होगा। औ यअतिय बअदु आयाति रब्बिका यौम यअती बअदु आयाति रब्बिका ला यनफअु नफ्सन ईमानुहा। या आपके परवरदिगार की कुछ निशानियां आएं, मगर जिस रोज़ आपके परवरदिगार की निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त से ईमान लाना कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। ये क़यामत से पहले होने वाला है कि जब वो क़यामत की अलामात और अशरात को देखेंगे तो उस वक्त ईमान लाना उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत को बयान किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तत्लुअश-शम्सु मिन मग़रिबिहा फ़इज़ा रआहा-अन्नासु आमन मन अलैहा फ़ज़ाका हीन। इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होगा।
آج سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، یعنی کافر بھی اس وقت ایمان لے آئیں گے جب دیکھیں گے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت سے ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض۔ تین نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ اگر ایمان تو لایا ہوگا، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، ایمان کی حالت میں ہوں گے، لیکن دنیا کی مستیوں میں اور دنیا کی مشغولیت میں اور دنیا کے عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہوں گے، نیک اعمال نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور دجال آ رہا ہے، دجال آ گیا اور زمین سے جانور نکلے گا، یعنی جب تک یہ تین نشانیاں نہیں، علامات قیامت نہیں آئیں گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نمبر 2 دجال کا آنا، اور نمبر 3 زمین سے جانور کا نکلنا۔ اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، اس کا زمین سے نکلنا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں دھوئیں کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک دھواں جلے گا اور اس دھوئیں کے آگے جو ہے لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور دھواں لوگوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا۔ اس وقت لوگ ڈر کے مارے، گھبراہٹ کے مارے ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو ایمان نہیں بھی لایا تھا وہ بھی ایمان لے آئے گا، اور جو ایمان والا ہے وہ فوراً ہی ایمان لے آئے گا۔ جو ایمان لے کر آیا تھا لیکن عمل صالح نہیں کرتا تھا وہ توبہ اور استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، لیکن اس وقت اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، وہ توبہ استغفار کرے گا لیکن اس کی توبہ استغفار بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کے معنی یہ ہیں کہ اس دن جب کافر ایمان لے آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص اس دن سے پہلے مومن ہوگا اور عمل صالح کرتا ہوگا تو وہ عظیم بھلائی میں ہوگا، اور اگر وہ عمل صالح نہیں کرتا ہوگا تو اس دن توبہ کرے گا تو اس کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ سابقہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور یہی معنی ہے او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی اس سے نیک عمل بھی اس وقت قبول نہیں ہوں گے۔ انسان اس وقت جو ایمان والا ہے وہ بھی نیک اعمال کرنے لگے گا اور خوب اللہ سے رو رو کر صدقہ اور خیرات کرے گا، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافیا مانگے گا، اس سے اس کے نیک اعمال اور اس کا صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب انسان کی موت نزدیک آنے لگتی ہے اور کہے گا کہ میں اب اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ اور خیرات کر لوں تیرے نام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کو، اس کی اجل کو ٹالتا نہیں ہے، وہ اسی وقت آ کے رہتی ہے، اور چاہے وہ کتنا بھی صدقہ اور خیرات کر لے اور توبہ استغفار کر لے، جب روح جو ہے حلق میں غرغرے تک پہنچ جاتی ہے تو کوئی توبہ اور استغفار اور کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کو اس سے پہلے کہ ہماری موت کا وقت آئے یا ہم قیامت کی نشانیاں دیکھیں اور ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، آج ہی سے ہم کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اور نیکی کے کام کرتے رہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے قل انتظروا انا منتظرون، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے شدید سرزنش ہے، ڈانٹ ہے، اور اس شخص کے لیے زبردست وعید ہے جو اپنے ایمان اور توبہ کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دے جب ایمان یا توبہ بھی نفع بخش نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آج بھی جب کوئی نصیحت کرتا ہے، ماں نصیحت کرتی ہے بیٹی کو، یا کہیں کسی تقریر میں کسی واعظ سے، داعی سے کچھ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں حدیث، تو کہتے ہیں اچھا کر لیں گے توبہ، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اچھا نماز بھی پڑھ لوں گی، ابھی تو بہت ٹائم ہے، توبہ کر لوں گی پھر۔ لیکن جس وقت توبہ کا وقت تھا اس وقت تو توبہ نہیں کی، اور اس کو ٹالم ٹولی سے آگے بڑھاتا رہا کہ اچھا کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ تو جب کوئی مصیبت آ گئی یا موت نزدیک آ گئی، موت کو نزدیک دیکھتا ہے، یا کوئی اللہ کا عذاب دیکھتا ہے، یا پھر سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھے گا تو توبہ اور استغفار کرے گا، تو اس وقت اس کی توبہ اور اس کا ایمان جو ہے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا اس وقت تک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ محمد میں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آنے والی ہے، اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں۔ آج ہم یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بلکہ بڑی بڑی نشانیاں بھی قیامت کی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سستی اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور توبہ اور استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتے، شرک و بدعات نہیں چھوڑتے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کر رہے، دنیا میں مست ہیں، لذت میں مست ہیں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی آسائشوں میں اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور نہ ہی توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ہر روز قیامت کی نشانی ظاہر اب بس صرف بڑی جو نشانیاں ہیں، جو سب سے بڑی علامات ہیں، وہ باقی رہ گئی ہیں، اور جب وہ ان پر نازل ہوں گی اس وقت انہیں نصیحت کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکے گی، اور نہ ہی توبہ قبول کی جائے گی۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سورۃ المؤمن۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا، پچھلی قوموں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا، آندھی اور طوفان دیکھ لیا، آسمان سے پتھر برسائے گئے، زمین میں زلزلے لائے گئے، جب ان کو یہ سب کچھ دکھایا گیا تو پھر وہ فوراً کے فوراً کس پر ایمان لانے لگے؟ آمنا باللہ وحدہ، پھر کہنے لگے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اب اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فوراً ہی منکر ہو جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ فلم یا کوئی ينفعهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ کر اپنے شریکوں کا انکار کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ کی اطاعت کا وعدہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آ چکتا ہے اور وہ اپنے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کا یہ توبہ کرنا، یہ ایمان لانا اور یہ رونا اور یہ گڑ گڑانا، یہ صدقہ اور خیرات کرنا، فلم یکو ينفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا، ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد اگر یہ توبہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو ان کو یہ ایمان لانا اور یہ توبہ کرنا اور یہ صدقہ و خیرات کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اس عذاب کو دیکھنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔